الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے آپ تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس موضوع پر آپ لیکچر سنیں گے اس کا عنوان ہے القرآن کیا کہتا ہے کعبہ اور قبلہ کے بارے میں. یہ لیکچر برادر محمد شیخ دیں گے اور انہی آیات کی جو آج آپ کو کتابچے دیے گئے ہیں اس کی وضاحت کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں، میں نئے حضرات اور خواتین کے لیے آج کا جو لیکچر فارمیٹ ہے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ سب حضرات کو اور خواتین کو کتابچے دیے گئے ہیں اور یہ کتابچے آج کے موضوع پر مبنی ہیں. اس کتابچے میں آیات کی ترتیب آج کے لیکچر کے حساب سے ہے اور انہی آیات کی وضاحت برادر محمد شیخ کریں گے. اس کتابچے میں جو طریقہ کار ہے جس کو آپ فالو کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کتابچہ کھولیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کی دائیں جانب عربی آیات ہیں اور اس کا سورت کا نام اور آیت نمبر بھی درج ہے، اور اس کے بالکل سامنے یعنی آپ کے بائیں ہاتھ پر اردو کا ترجمہ ہے انہی آیات کا. اور یہ آیات جس ترتیب سے اس کتابچے میں موجود ہیں اسی طرح سے برادر محمد شیخ اس کی وضاحت کریں گے. اس کے علاوہ دوران لیکچر آپ سب حضرات کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس براہ کرم نوٹ کر لیں اور دوران لیکچر آپ کسی طرح کی مداخلت نہ کریں. اور انشاءاللہ لیکچر کی تکمیل کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا جس میں آپ اپنے سوالات کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں اور برادر محمد شیخ انہی آیات سے یا قرآن کی مختلف آیات سے ان سوالات کی وضاحت کریں گے. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آج کے موضوع سے متعلق ہوں. جو سوالات آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہوں گے ہم ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. میں اب جناب محمد شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور جو آج کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے کعبہ اور قبلے کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیں. شکریہ. برادر محمد شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کعبہ اور قبلے کے بارے میں. یہ دونوں لفظ جو ہے نا عربی کے ہیں اور مروجہ اردو میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ ہمارے یہاں یوں کا یوں الفاظ اردو لینگویج میں بھی آ گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کے فرسٹ میننگ دیکھیں کعبہ جو ہے وہ مکعب سے ہے یعنی کیوبیکل. مکعب اردو میں مکعب اور انگلش میں کیوبیکل.
یعنی اس کی کیوبیکل کا مطلب ہوتا ہے ساری سائڈز جو ہیں آلموسٹ برابر، یہ کعبہ کے معنی ہیں. اور دوسرا قبلہ ہے، یعنی کہ کہتے ہیں اردو لینگویج آپ ہمارے قبلہ رو ہیں، یہ میرے قبلہ اور کعبہ ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے ہیں. قبلہ کے معنی مقابل سامنے. اور دوسری اس کی جو ٹیکنیکل لینگویج میں اس کے معنی ہے وہ ہے ایمان کی سمت، دا ڈائریکشن آف بلیف. ایمان کی سمت، دا ڈائریکشن آف بلیف. تو جب میں کہوں قبلہ تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کے معنی ہے ایمان کی سمت، کہ ہر دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے ایگنوسٹک ہو، یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو وہ بلانگ کرتا ہے، اس کا جو ڈائریکشن آف بلیف ہے، ایمان کی جو سمت ہے اس کی، وہ اس کا قبلہ ہے. اس کا وہ قبلہ ہے، یعنی ایمان کی اس کی سمت ہے، وہ ڈائریکشن آف بلیف ہے اس کی. اور کعبہ کا میں نے بتایا کیوبیکل. اب اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اور قبلے کا کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور کس طرح قبلہ کس طرح ہمارا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ سب آیات کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کتابچہ میں ایک فوٹوگرافس دی ہوئی ہیں کعبہ کے بارے میں، وہ آپ پہلے صفحے پہ لگا ہوا ہے، کھول لیں ذرا پلیز. یعنی آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی کا مقصد جو مکہ میں، سعودی عرب میں مکہ میں ایک جو کعبہ ہے جسے ہم بیت کہتے ہیں، اللہ کا بیت الحرام یا مسجد حرام، یہ جو کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ جو فوٹوگرافس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزیکٹ فوٹوگرافس ہیں اس کعبے کے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سا اس میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ آپ لوگ عام طور پہ یہ مروجہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. ہم آیات میں دیکھیں گے یہ کس نے بنایا اور کیسے ہے، یہ تو قرآن کی آیت میں آئے گا جب دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں، جو لوگ حضرات گئے ہیں انہوں نے اگر کعبے کو ٹچ کیا یا فیل کیا اس کے ٹیکسچر کو، تو وہ انسان کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہے، یہ پہاڑ کی طرح، پہاڑ جو زمین سے نکلتا ہے، زمین سے جو پہاڑ نکلتا ہے، اس طرح یہ نکلا ہوا ہے. اور اس کے اوپر سنہری اوپر سے سٹرپس لگائی ہوئی ہیں وہاں پر، اینٹ کی شکل دینے کے لیے. وہ اینٹیں نہیں ہیں جیسے یہ آپ دیکھیں ابھی کعبہ بنا ہوا ہے، اگر غور سے دیکھیں تو یہ اینٹیں نہیں ہیں. یہ جو دیوار ہے یہ زمین سے پہاڑ کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے اس طرح کا یہ زمین سے نکلا ہوا ہے. یہ تقریباً جو اوپر تک گیا ہوا ہے یہ. اور یہ جو آپ کو پیلے اینٹیں نظر آئی، یہ اینٹیں نہیں ہیں، یہ وہاں پر گولڈن سٹرائپس لگا رکھی ہیں، پٹیاں لگا رکھی ہیں، جیسے یہ پٹی لگی ہوئی ہے سامنے اس کے اوپر. تو جو حضرات گئے ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، باہر سے ویڈیو تصویر سے لگتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی آپ وہاں جا کے ہاتھ لا کے دیکھیں تو وہ کعبہ جو ہے ایک پہاڑ، اس کو ہاتھ بھی لائیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے یہ دیوار ہے، وہ لگے گا جیسے پہاڑ کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو زمین سے پورا کا پورا نکلا ہوا ہے اوپر تک. صرف یہ دیکھیں اس کے اندر کی طرف دیکھیں، 3 انہوں نے ووڈن ایسے وہ بنائے ہیں، کیا کہنا چاہیے، پولز ہیں جس کے اوپر ایک لکڑی کی چھت ہے. انسان نے اس کے اندر 3 ایسے پولز بنا کے اوپر لکڑی کی ایک چھت بنائی ہوئی ہے اور سونے کا دروازہ لگایا ہوا ہے اس کے اندر. اس پورے حصے کو پہاڑ کا زمین سے ہی اٹھا ہوا ہے، وہ بھی پہاڑ ہے. اور یہ جو تقریباً 7.5 فٹ کے، یعنی 7.5 فٹ ہائٹ کے بعد، جیسے یہ ہائٹ ہے میری، اس کے بعد اس کا بیس آتا ہے دروازے کا، اور پھر اس کے اوپر دروازہ ہے 7.5 فٹ زمین سے اوپر، ایسے 7.5 فٹ اس کے اوپر بیس ہے دروازے کا، اس کے اوپر دروازہ ہے، وہ سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے پہاڑ کو کار کر کے اس کے اندر دروازہ لگایا انسان نے، اور اس کعبے کے اوپر جو چھت ہے لکڑی کی جو بنی ہوئی ہے اور 3 پولز جو کھڑے کیے ہوئے یہ انسان نے بنائے. باقی پورا ٹیکسچر جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیکسچر جو ہے وہ انسان کا نہیں بنا ہوا ہے،
وہ آیات جب میں بتاؤں گا تو بتاؤں گا کہ وہ اللہ نے بنایا ہے، کیسے بنایا، لیکن وہ ٹیکسچر پورا پہاڑ ہے، پہاڑ سے پہاڑ ہے وہ، تو انسان نے نہیں بنایا ہوا. اور کوئی بھی چیز انسان جب بناتا ہے بائی آرکیٹیکچر تو اس کی سائڈ جو ایکول بنائے گا. اور جب میں نے کہا کیوبیکل تو اپیرنٹلی اگر آپ کعبے کو دیکھیں گے وہ آپ کو کیوبیکل نظر آئے گا، یعنی آپ کو کیوب، یعنی اس کی ہائٹ، اس کی لینتھ، اس کی وڈتھ وغیرہ سب برابر محسوس ہوتی ہے. لیکن اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے نیچے والی ڈرائنگ میں، شاید بالکل نیچے والی ڈرائنگ میں اوپر دیکھیں 13.16 میٹر ہے، نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیں نیچے 11.68 میٹر ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 11.53 میٹر ہے، اور ادھر ہے 11.28. یعنی ڈیسیملز میں چاروں میں فرق ہے. چاروں دیواریں جو ہیں وہ اگر انسان اس کو بنا دے تو ایگزیکٹ بناتا کیوب، لیکن وہ چاروں میں فرق ہلکا ہلکا پوائنٹس کے اندر ڈیسیمل میں فرق آتا ہے، لیکن دور سے ویژول اس کا کیوبیکل آتا ہے. جیسے کعبہ ہم کہہ رہے ہیں کیوبیکل آ رہا ہے. اور سب سے امیزنگ بات، دا موسٹ امیزنگ بات یہ ہے کہ ایک کمپس جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے، زمین جو ہے اس کے اوپر، زمین کے اندر لوہے آئے، لوہے کی وجہ سے ہم نے کمپس بنایا، یعنی جس کو کہتے ہیں میگنیٹک نارتھ ایسٹ. نارتھ فرض کر یہ ہے، ایسٹ یہ ہے، پیچھے ساؤتھ ہے اور یہ ویسٹ ہے. نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ، تو یہ کمپس ہے. اور پوری دنیا میں کمپس کے ذریعے آپ ٹریول کرتے ہیں، گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، ہوائی جہاز میں لگا ہوا ہے، پانی کے جہاز میں لگا ہوا ہے، یہ سارا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن ایگزیکٹلی زمین پر کعبے کا ایک کونا جو ہے وہ ایگزیکٹ نارتھ کو فیس کر رہا ہے. جو امیزنگ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایگزیکٹلی جیوگرافیکل نارتھ جو کعبے کا ایک کونا ہے، اور ایک کونا جہاں پر حجر اسود لگا ہے وہ ایسٹ ہے. حجر اسود جہاں لگا ہے وہ ایسٹ ہے، اور جو دوسرا اس کے سامنے دیکھیں لگا ہوا ہے، آپ یہ کمپس فگر میں دیکھیں، یہ فگر میں دیکھیں، یہ جو اوپر لگا ہوا ہے یہ نارتھ ہے. یہ جو ہے کعبے کا یہ کونا جو ہے اوپر، یہ جو کونا ہے یہ نارتھ ہے. یہ ادھر کونا یہ حجر اسود جہاں لگا ہے وہ ایسٹ ہے، اور نیچے ساؤتھ ہے، اور یہ ادھر ویسٹ ہے. یعنی کہ دنیا جو زمین جو بنی ہوئی ہے، دنیا پہ زمین پہ جو ایگزیکٹلی نارتھ شو کر رہا ہے کعبہ. یعنی آپ کعبے کے اوپر سینٹر کے اوپر کمپس رکھ دیں تو چھوٹا سا فرق آئے گا تقریباً 12 ڈگری کا. اندازہ بتا رہا ہوں 11 ڈگری ہے، پتہ نہیں کتنا ڈگری. وہ میگنیٹک ڈیویشن ہوتی ہے بیکاز لوہے کی وجہ سے. زمین کے اندر جتنا لوہا ہے تو میگنیٹک نارتھ جو کمپس ہے اس میں ایک، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ زمین پہ چل رہے ہیں ایگزیکٹ، اگر آپ کو یہ جو کعبہ کا جو ہے وہ ایگزیکٹ دکھائے گا نارتھ، اور ایگزیکٹ دکھائے گا ایسٹ، اور ایگزیکٹ دکھائے گا ساؤتھ، اور ایگزیکٹ دکھائے گا ویسٹ. لیکن ہمارا کمپس کا اور اس کے اندر اگر ہمیں دنیا میں جانا ہے یہاں سے وہاں، تو ہم میگنیٹک نارتھ پہ چلتے ہیں اور اس کی کریکشن لگاتے جاتے ہیں تو ہم ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری چیز دیکھیے، جب وہاں جاتے ہیں آپ تو طواف جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ حجر اسود سے سٹارٹ کرتے ہیں. حجر اسود ایک کونے پہ، ایک 4 کونے پہ ایک کونا ہے جس پہ پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر سے ہم لوگ طواف کو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ جو کونا ہے وہ ایگزیکٹ ایسٹ ہے. تو دنیا کی جتنی باڈیز آپ دیکھیں گے وہ ایسٹ سے رائز ہوتی ہیں، اور وہ اینٹی کلاک وائز جاتی ہیں اور ویسٹ کی طرف جاتی ہیں، ایلپٹیکل پاتھ بناتی ہیں. چاہے وہ اسپیس کے اندر، گیلیکسیز کے اندر پلانٹس ہوں، اسٹارز ہوں، سن ہو، یا نیوٹرون، پروٹونز، الیکٹرونز ہوں، سب گھوم رہے ہیں ایلپٹیکل پاتھ فرام ایسٹ ٹو ویسٹرن ڈائریکشن. مشرق سے سورج نکلتا ہے نا، تو اس کے معنی ہم بھی طواف سٹارٹ کرتے ہیں ایسٹ سے اور ویسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ایسے چکر لگاتے ہیں اور ایلپٹیکل پاتھ بنتا ہے. تو وہاں پر آپ ایک اور دیکھیں نیچے، اس طرح تیسری والے اس میں ایک بنا ہوا ہے حتیم. یہ جو نیچے والا تیسرا فوٹو ہے، یہ دیکھیں ادھر، یہ جو والا فوٹو میں، یہ تو میں نے بتا دیا نارتھ ایسٹ ویسٹ بنا ہوا ہے. یہاں پر بنا ہوا ہے حتیم، یہ ایسا 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 آگ سا بنا ہوا ہے، ڈی سی بنی ہوئی ہے وہاں پر. یہ کہتے ہیں کہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے وہاں پر اس کو حتیم کہتے ہیں. اور اس کی کوئی اپیرنٹلی یہ ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ یہ کعبے کا ایک اندر کا حصہ ہے. اگر آپ حتیم میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھی.
یہ بتایا جاتا ہے. اب ہم تو قرآن مجید میں حتیم کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہم جب طواف کرتے ہیں تو ہم کعبے سے باہر سے جاتے ہیں اور حتیم سے باہر سے ہوتے ہوئے جا کے طواف کرتے ہیں. آپ حضرات کتنے لوگ گئے؟ ہاتھ اٹھائیں پلیز. تو جو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ ویریفائی کر رہے ہیں نا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کعبہ جیسے کعبہ ہے تو کعبے کے ہم ایسے چکر نہیں لگا رہے ہیں. کعبے سے باہر ایک حتیم بنا ہوا ہے، اس سے باہر سے جاتے ہیں تو ایک طواف ایک راؤنڈ ہوتا ہے. اگر یہ حتیم نکال دیں آپ وہاں سے اور صرف کعبے کے چکر لگائیں گے تو آپ کا چکر ایک سرکل بن جائے گا. سرکل یعنی بالکل سرکل جیسے ہوتا ہے نا. لیکن حتیم کی ہونے کی وجہ سے آپ جب باہر سے گھومتے ہیں تو ایلپٹیکل پاتھ بنتا ہے، انڈے کے شکل، بیزر بولتے ہیں، بیزر شکل، ایلپٹیکل پاتھ بنتا ہے. تو آپ دیکھیے سیلیسٹل باڈیز جتنی ہیں وہ ایلپٹیکل پاتھ پہ گھوم رہی ہیں. تو یہ پورا کا فنکشن جو پورا کا پورا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ انسان نے کنکارڈ کر لیا، نان سینس. یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ جا کے گراؤنڈ پہ پروف کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ایلپٹیکل پاتھ بن رہا ہے بیکاز آف دی حتیم، جس کو یہ لوگ کعبہ کا حصہ کہہ رہے ہیں اندر کا، لیکن کعبہ جو ہے کیوبیکل ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو کہ آپ جا کے گراؤنڈ پہ ویریفائی کر لیں. اس کے اندر جو میراکولس چیزیں ہیں کہ ایسٹ سے جانا. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، آپ لوگ لے جائیے گا یہ کتابچے، اس میں دیکھیں کوئی تقریباً یہ جو چاروں طرف اس کے کنٹریز کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں پاکستان جو ہے وہ تقریباً ویسٹ میں ہے نا، تو ایسٹ کو فیس یعنی ہاں اس کو فیس کر رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ قطر ہے، امریٹس ہے، بحرین ہے، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، چائنا، منگولیا، جاپان. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ایسٹ کی طرف دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے کنٹریز. یہ کنٹریز جو فیس کر رہے ہیں کعبے کو ان سب کے انہوں نے اپروکسیمیٹ نام لکھ دیے ہیں کہ بھئی یہ کعبے کو اس جگہ سے فیس کر رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا وہ بنا دیا انہوں نے مقام ابراہیم جو ہے، وہ میں بتاتا چلوں. مقام ابراہیم بھی کیونکہ آگے پھر وہ لیکچر میں تو بات ہو جائے گی. مقام ابراہیم عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹس. آپ اگر گئے ہوں گے وہاں تو ایک ایسا پیلا سا ہے اس کے اندر گولڈ میں اس کے امپریشنز ہیں، پاؤں کے امپریشنز لے رکھے ہیں اس پہ، کسی گولڈ پہ لے رکھے ہیں، کسی چیز پہ لے رکھے ہیں. اصل میں بہت سال پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں جو فرش نہیں تھا، ایک زمانہ تھا، آپ کو معلوم ہوا آج سے کچھ سال پہلے وہاں فرش نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب فرش ڈل گیا ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا فرش ہے کہ وہاں پر آپ چل سکتے ہیں. تو امام صاحب جب کھڑو کے صلاح قائم کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں دروازہ جدھر ہے. یہ دروازہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ادھر دروازہ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ پیلے رنگ کا جو ہے یہ دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے جی. اس کے اندر فٹ پرنٹس بنے ہوئے، امپریشنز ہیں فٹس کے، پاؤں کے نشان ہیں. وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں کے نشان ہیں. اچھا یہ پاؤں کے نشان جو تھے پہلے یہ آگے تھے جہاں امام صاحب کھڑو کے نماز پڑھاتے ہیں. کعبہ جہاں بالکل سامنے فرنٹ پہ بالکل جہاں دروازہ اور اس کعبے کی جو دیوار ہے اس کے بالکل سامنے فرسٹ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑو کے نماز پڑھاتے تھے امام صاحب. یہ صدیوں سے چلے آ رہے. وہاں پر مٹی تھی، ظاہری بات ہے وہاں کوئی یہ تو تھا نہیں، تو اس کے وہاں کھڑے ہونے کے، امام کے کھڑے ہونے کے صدیوں سے وہاں فٹ پرنٹس بن گئے. ایون جنماز میں بن جاتے ہیں. آپ غور کریں اگر آپ نمازی ہوں تو جنماز میں فٹ پرنٹس بن جاتے ہیں. اس فٹ پرنٹ کو انہوں نے گولڈ پلیٹ کر کے اس کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. جب انہوں نے اس کو موزیک کیا، وہ موزیک کہہ لو یہ کیا کہتے ہیں، ماربل بچھا دیا، اس کے نیچے ٹھنڈا واٹر جائے تاکہ آپ کو پاؤں ٹھنڈے رہیں. تو وہ جو فٹ پرنٹس ہیں وہ پیچھے اٹھا کے انہوں نے امام کے جہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے. آج بھی امام یہ جو دروازہ ہے اور کی دیوار کا حصہ ہے بالکل فرنٹ پہ کھڑو کے نماز پڑھتا ہے. 5 وقت کی نماز 5 times a day. امام صاحب اگر آپ جائیں فرض کی جتنی نمازیں ہیں وہ اس دروازے کے سامنے کھڑو کے سامنے پڑھا رہا ہے، بالکل نوڑے کے سامنے اس دیوار کے سینٹر میں. تو اس طرف ہی مقام ابراہیم سمجھا جاتا ہے. باقی سب جگہ آپ نماز قائم کر سکتے ہیں. امام صاحب جو فرض کی نماز پڑھائیں گے وہ اسی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے جہاں مقام ابراہیم ہے، یعنی کہ وہ فٹ پرنٹس ہیں اس کے. اس فٹ پرنٹس کو انہوں نے پیچھے اٹھا کے گولڈ کے اندر رکھ دیا ہے. وہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں آج بھی. یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے صدیوں سے. اب آتے ہیں ہم قرآنی آیات کے اوپر کہ قرآنی آیات میں اس کا کیا ذکر ہے. تو اب جو پہلے پیج ہے اس میں اللہ کے گھر کے صفاتی نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کن کن نام سے
ادر دین کعبہ یا بیت الحرام، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور کعبہ میں نے بتا دیا کیوبیکل یا مکعب، اس کا یہ معنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے وہ ہیں اور کس طرح اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ الشورى 42 کی 7 آیت ہے. ام القریٰ، ام کہتے ہیں مدر، ماں، اور قریٰ کہتے ہیں بستی، یعنی بستیوں کی ماں. تو ایکچولی یہ بستیوں کی ماں جو بن رہی ہے یہ مکہ بنتا ہے، لیکن کیوں بن رہا ہے مکہ؟ کیونکہ اس کے اندر کعبہ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ مدر آف دا سٹیز، یعنی سورس، یعنی یعنی کہتے ہیں قرآن میں ایک ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ ام الکتاب، ایک ہے ام الکتاب بھی قرآن میں آیت ہے. مطلب ام الکتاب کا یہ مطلب کتابوں کی ماں. یہ اس کی ہم معنی کریں گے جہاں سے فاؤنڈیشن، کتاب کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو پرنسپلز ہے، بیسکس جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، وہ کتاب کی ماں جو ہے وہ توراہ ہے. اسی طرح ام القریٰ جو پوری دنیا کے جتنے شہر ہیں، اس شہر کا جو مدر ہوگا، جہاں سے سانسی سارا پورا میسج پھیلا ہے، وہ کعبہ کی وجہ سے سینٹر آف دی ارتھ ہے. پوری ورلڈ کا مکہ جو ہے وہ سینٹر آف دی ارتھ ہے، اور کعبہ اس کا بالکل سینٹر ہے جغرافیکلی، یعنی جہاں پر لینڈ ہے، لینڈ کے حساب سے. تو ام القریٰ جو ہے اسی کو کہا گیا، یعنی مکہ کو اور کعبے کو. پھر ہے 95 3 آیت ہے اس کی، البلد الامین، یعنی وہ شہر جہاں پر امن ہو. یعنی وہی شہر تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ شہر جس میں امن ہو، تو وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو داخل ہوا اس مسجد حرام میں، کعبہ میں، امن میں آ جائے گا. اور یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں، امن کا شہر، جو لوگ وہاں گئے ہیں اس چیز کو باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ کہ آپ مسجد حرام سے باہر، اور جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، تو میں یقین کریں، میں جب وہاں طواف کرنے کے بعد وہ سچویشن میں کبھی بیٹھتا کہ دیکھتا تھا لوگوں کو آتے ہوئے، چاہے وہ کیسی شکل کا آدمی ہو، خوبصورت حسین ترین آدمی ہو، بدصورت آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لیڈیز ہوں، جینٹس ہوں، ان کے چہرے پہ دہشت نظر آتی ہے، جیسے انہوں نے کیا دیکھ لیا. کعبے کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب فرسٹ ٹائم کعبے ایسے آ رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور رونے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں، رو کے برا حال. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں، بیچ میں بلیک شیپس ہیں، لیکن آپ یقین کریں اوورال مسجد حرام میں، اگر میں پانی آپ کو پلا دوں، فلانی چیز، سوری معاف کرنا فلان، اور آپ نے اتنا دھکم پیلی ہو رہی ہے حج اور عمرے میں، آپس میں پیس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی معافیاں اور یہ استغفار اور یوں معافی، مجھے مطلب ہمارا حج غلط نہ ہو جائے، ہمارا عمرہ کہیں غلط نہ ہو جائے، حج ہمارا غلط نہ ہو جائے. اور اس طرح کعبے کو دیکھ کے آدمی کی حالت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس قرآن مجید میں کہا ہوا ہے. تو امن کا وہ باقاعدہ شہر محسوس ہوتا ہے. وتھ آل دی، ہمارے پاس یہاں پر دنیا بھر میں ادر دین سعودی عرب مکہ کے، آپ یقین کریں پورے اسلام کے نام پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ وہاں جائیں، آپ کوئی ذرا سے ادھر ادھر کریں، آپ کو 1 منٹ میں پولیس پکڑ کر لے جائے گی. تو ایک اتنا زبردست ایک غیبی طاقت نظر آتی ہے وہاں پر کہ آپ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتے. اتنا مطلب آدمی ایک تو ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے کہ کسی میں مقصد سے آیا ہوا ہوں، کوئی گھومنے کی، ایسی گھومنے کی تو جگہ ہے نہیں وہ. تو آدمی جس بلیف سے جاتا ہے، اور پھر اللہ کا گھر کا جو ایک امپریشن ہے، امپیکٹ ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں امن ہی آپ کو نظر آئے گا اوور آل. سوائے کچھ جگہوں پر قرآن میں ذکر ہے کہ وہاں پر کوئی اگر جھگڑے تم سے تو تم ان کے ساتھ ایسا کرو، لیکن اوور آل امن کی جگہ ہے وہ شہر. پھر بالبیت العتیق، یعنی قدیم گھر ہے یہ، قدیم مطلب اینشنٹ، بہت پرانا گھر. اس سے الحج 22 کی 29 آیت ہے یہ. الطور میں البیت والبیت المعمور، معمور جو ہے نا، معمور عمرہ سے ہے، عمرہ یعنی گھر کا عمرہ کریں آپ، یا عمرہ جو ہے نا عمر سے، لائف، یعنی میری عمر کیا ہے، عمر. عمرہ مطلب آپ نے ایک وہاں پر جا کے ایک عمر گزارنا، جو وہاں عمر گزاری آپ نے، اسے عمرہ کہتے ہیں. اللہ کے گھر میں جو آپ ٹائم گزارتے ہیں، اس اپنے ایک لائف کا حصہ گزارتے ہیں، اسے عمرہ کہتے ہیں. تو یہ ہے بیت المعمور، یہ عمر گزارنے والا گھر. ارض المقدسہ، یعنی یہ زمین کا مقدس جگہ ہے، تقدیس والی. الانبیاء 21:71 آیت. ارض التی بارکنا، وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی، وہ زمین ہے یہ جس کو اللہ نے برکت دے رکھی ہے. اور وہ برکت نظر آتی ہے مسجد حرام میں، مسجد نبی میں آپ جائیں اس علاقے میں، آپ کو باقاعدہ برکت نظر آئے گی. یہ یا میں کہہ نہیں رہا، آپ جا کے خود جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں.
قریش 106 3 آیت، رب ھذا البیت، اس گھر کی پرورش کرنے والا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا. رب ھذا البیت، اس گھر کی پرورش کرنے والا. الہود 11 کی 73 اور الاحزاب 33 کی 33. اہل البیت، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بڑا غلط سمجھا جاتا ہے. اہل البیت، عربی میں یہ دیکھیں البیت لکھا ہوا ہے. البیت، جب بھی بیت کے ساتھ الف لام لگ جائے گا تو the specific house یعنی خاص الخاص گھر. تو اہل البیت، اہل کہتے ہیں پیپل، فیملی آف دا ہاؤس، پیپل آف دا ہاؤس، فیملی آف دا ہاؤس. یا اہل الکتاب، فیملی آف دا بک، کتاب کے اہل. یا فیملی آف دا بک کا مطلب ہوتا ہے، اہل الکتاب کا مطلب ہوا کتاب کے اہل، کتاب کی فیملی. اسی طرح اہل البیت کا مطلب فیملی آف دا ہاؤس، یعنی گھر کا فیملی. تو یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہی گھر ہے. یعنی یہ البیت جو گھر ہے اس کے فیملی کون ہوئے؟ تمام انبیاء. تمام انبیاء جو ہیں اس گھر کی فیملی ہے. اور اس کے بعد مقتدی جتنے بھی ہیں اس گھر کے، جو ہمیں بنایا گیا، اللہ نے اس کو کس طرح قبلہ بنایا ہمارا، وہ ہم آگے دیکھیں گے. تو اس کے معنی جو بھی بلیورز اور مسلمز ہیں اللہ کی نظر میں، وہ سب اس کے اہل البیت، اس گھر کے اہل ہیں. چاہے وہ وہاں رہیں، چاہے ہم یہاں ہیں. اگر ایمان ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق ہے تو ہم اس گھر کے اہل البیت ہیں. لیکن معاشرے میں لے جاتے ہیں اس آیت کو کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اس پہ کر لیے، لیکن فی الحال میں نے بتا دیا یہ البیت ہے، the specific house. البیت کا مطلب خاص گھر. اور قرآن مجید میں البیت اللہ کے گھر کے ساتھ آ رہا ہے. اور جو ویسا کوئی گھر ہو جیسے اینی ہاؤس تو الف لام کے بغیر بھی آئے گا، بیت آ جائے گا. لیکن اہل البیت آئے گا تو وہ ریفر کر رہا ہے the specific house. تو یہاں اہل البیت جو ہو گیا اسپیسیفک اللہ کا گھر. اور یہ گھر جو ہے یہ اینشنٹ بیت العتیق ہے، اینشنٹ گھر ہے اور تمام زمانے میں چلا آ رہا ہے. اور یہ تمام انبیاء کا اور تمام مسلم ورلڈ کا گھر ہے، جہاں آپ جو اس کی وہاں پر جانے کے جو طواف ہیں اور صفا مروہ جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ ہم دیکھیں گے آیات میں. تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم آیات میں کس طرح اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں گھر کے بارے میں. سورہ العنکبوت 29 اور اس کی 41 آیت. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال مکڑی کی پکڑتی ہے گھر کو، اور بے شک گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جاننے والے ہوتے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو مثال میں بیان کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ نے جو ڈسکرائب کیا قرآن مجید میں، ان کو چھوڑ کر لوگوں کے جو اولیاء ہیں ان سرپرست بنے ہوئے ان کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی جو لوگ ان اولیاء کا مطلب سرپرست، یعنی اگر میں سپوز آپ کی سرپرستی کر رہا ہوں تو آپ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اگر میں آپ کا سرپرست بن گیا اور آپ میری باتوں پہ فالو کرنے لگے تو اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے. کوئی بھی انسان، ایک تو اولیاء اللہ ہے، اللہ بھی ولی ہے، اولیاء ہے، ولی اللہ ہے، اللہ بھی ولی ہے. ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، وہ بھی قرآن میں ہے. لیکن اگر آپ ان کی، میں اگر فرض کیا آپ کی آیات کے مطابق سرپرستی کروں تو آپ آیت کو فالو کریں گے، بتانے والا میں ہو گیا. اور اگر آپ نے مجھے آیت بتا دی تو میں نے اس کو فالو کر لیا تو ہم ایک دوسرے کے سرپرست ہو گئے. اور ولی اللہ ہے ہمارا، اللہ ولی آیات کے ذریعے. لیکن ہم اگر فرض کریے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑنے کا مطلب ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم نے کیا کیا، آیات کے علاوہ، یعنی اللہ کی آیت ہٹا دی، اللہ کو ہٹا دی، آیتیں ہٹا دی. اب ایک آدمی کو ہم نے سرپرست مان لیا، اور وہ جو آدمی کو ہم نے اولیاء پکڑ رکھا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں. وہ جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کا مقصد یہ کہ آپ نے اپنے دماغ کو کلوز کر دیا اس کے اوپر، جو وہ کہے گا اس کی بات آپ مانیں گے، تو وہ آپ کا سرپرست ہو گیا، اولیاء ہو گیا.